اور یہ جملہ دعائے افتتاح کے اندر بھی ایک حوالے سے آیا. خدا معلوم یہ مجمع کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں جتنے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ سارے اتنے باخبر، واقف اور نورانی چہرے کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی 30 تاریخوں کے لیے کچھ دعائیں ایسی رکھی گئی ہیں جو روزانہ کے لیے الگ ہے. پہلی تاریخ کی دعا الگ ہے، دوسری کی الگ ہے، چھٹی کی الگ ہے، 8ویں کی الگ ہے. دن کی دعائیں الگ ہیں، رات کی دعائیں الگ ہیں. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو پہلی سے لے کے 30 تک ہر تاریخ کو ایک ہی دعا کی تکرار کا حکم آیا، جس میں سے 4 خاصی معروف ہیں. ایک دعائے سحر، پہلی رمضان کی سحری سے لے کے آخر رمضان کی سحری تک دعائے سحر ایک ہی ہے جو ہر رات کو پڑھنا. ایک اس کے بعد 3 دعائیں بچتی ہیں جن میں ایک بہت چھوٹی، ایک درمیانی اور ایک خاصی طویل، اور یہ تینوں ہر رات کو پڑھنا. چھوٹی والی دعا تو ہر ایک جانتا ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. ایک درمیانی دعا اسے بھی روزانہ کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد ایک بار پڑھنے کا حکم ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پوری دعا. اس کے اندر نویں منزل پر ایک بہت ہی اہم دعا تھی جو آج کے میرے موضوع سے آگے چل کے مل جائے گی، لیکن اس وقت میں اس دعا کا حوالہ بھی نہ دے سکوں گا. بہرحال یہ بھی روز پڑھنے کی دعا ہے ماہ مبارک رمضان میں. اور تیسری دعا جو روز پڑھنے کی ہے وہ ہے دعائے افتتاح، جو اپنی طوالت کے اعتبار سے دعائے کمیل کے برابر ہے. کم و بیش یہ دونوں دعائیں ایک ہی جیسی. دعائے افتتاح میں آپ پہلی رمضان سے لے کے 30 رمضان اللہ سے دعا تو الگ مانگتے ہیں، دعا تو ہے، لیکن جب آخر دعا میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ دعا نہیں مانگتے، آپ اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں. دعا ریکویسٹ کا نام ہے، لیکن اس دعا افتتاح میں ایک جملہ آتا ہے جہاں آپ کمپلین کر رہے ہیں، ریکویسٹ نہیں. اللہم انا نشکو الیک. نشکو وہی ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں شکایت. اے اللہ تو نے دیا ہے اور بہت دیا، تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم، لیکن ایک شکایت ہے تجھ سے. اللہم انا نشکو الیک، یہ دعائے افتتاح اگر اس زمانے میں بھی پڑھی جا رہی تھی جو معصومین کے ظاہر ہونے کا زمانہ تھا، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 8ویں امام، سب سے یہ دعا مروی، لیکن خاص تاکید کے ساتھ زمانے کے امام نے اپنی غیبت صغرا اپنے دوسرے نائب کو یہ دعا دی اور کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ ہمارے ظہور تک ہر ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کو یہ دعا پڑھے. امام کے جو دوسرے نائب ہیں محمد ابن عثمان ابن سعید، تیسرے نائب کو ہیں جن کا نام لے کے ہم عریضہ ڈالتے ہیں حسین ابن روح، ان سے پہلے والے نائب. انہیں یہ تحفہ دیا دعائے افتتاح اور کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ پہلی رمضان سے آخر رمضان تک جب تک کہ ہمارا ظہور نہ ہو، ہاں ہمارے ظہور کے بعد پھر یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور جو لوگ کبھی یہ دعائے افتتاح کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں وہ میرے اس جملے کو سمجھ رہے ہیں جو میرا جملہ کہا، جو خود امام کا جملہ. تو اب امام 30 کی 30 راتیں یہ دعا پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے خدا ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں. ایک شکایت ہے تو نے دیا ہے اور بہت دیا، جتنا دیا ہے اس کا بار بار دعائے افتتاحی میں شکر ادا کیا گیا، لیکن ایک شکایت بہرحال تجھ سے رہے گی، اور وہ یہ کہ فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ، تو نے ہمارے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا. وغیبت ولینا، اور جو ہمارا محافظ، جو ہمارا سرپرست، جو ہمارا پروٹیکٹر ہے اسے تو نے ہماری آنکھوں سے غائب کر دیا. اور یہ بھی عام حالات میں نہیں، وکثرت عدونا وقلت عددنا، اور یہ بھی تو نے اس زمانے میں کیا جب ہمارے دشمن کثیر ہیں اور ہماری تعداد بہت کم. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. اب دیکھیے 5واں لفظ، اور اے خدا ولی کو بھی، حجت کو بھی، محافظ کو بھی اس وقت غائب کیا کہ جب فتنہ نہیں، اس کی جمع فتن، جب کثرت کے ساتھ بڑے سخت قسم کے فتنے ہم پہ نازل ہو رہے ہیں. وتظاہر الزمان علینا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارا زمانہ مل کے ہمارا دشمن بن چکا ہے. اب ان حالات
ایک تو میں نے کہا نا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کے اللہ کے رسول کے زمانے تک، اور رسول کے زمانے سے لے کے 11ویں امام کی امامت تک، ہر دور میں قرآن نے کہا ہم فتنہ نازل کریں گے اور تمہارا امتحان لیں گے، لیکن آخری زمانہ اتنا اہم بن جاتا کہ دعائے افتتاح میں جملہ آ گیا، اللہ اے اللہ تجھ سے شکایت ہے، ہر ایک کے زمانے میں ایک فتنہ تھا، اور ہمارے لیے شدت الفتن، ایک نہیں فتنوں پہ فتنے، آزمائشوں پہ آزمائشیں، امتحان کے اتنے سارے مراحل، اور یہ